بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، مسلمانوں کے قبلہ اول مسجد اقصیٰ کی تاریخ 5000 سال پرانی ہے۔ یہ زمین پر بنائے جانے والی دوسری مسجد ہے، جبکہ مسلمانوں کے لیے یہ تیسری اہم مسجد کی اہمیت رکھتی ہے۔ اس مسجد کو خانہ کعبہ کی تعمیر کے تقریباً 40 برس کے بعد تعمیر کیا گیا، جس کا آج کل رقبہ تقریباً 1,44,000 مربع میٹر ہے، اور اس میں 5 لاکھ سے زیادہ مسلمان نماز ادا کر سکتے ہیں۔ مسجد اقصیٰ مختلف ناموں سے جانی جاتی ہے، جیسا کہ اس کو بیت المقدس، مسجد قبلہ، مسجد مروانی، مقام براق، دیوار براق، دیوار گریہ، حرم الشریف کے ناموں سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس مسجد کی تاریخ آخر ہے کیا، اس کو کس نے بنایا، اور یہ کن کن حالات سے گزر کر آج یہاں تک پہنچی ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم مسجد اقصیٰ کی تاریخ، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج کے دور تک کے بارے میں بات کریں گے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر خانہ کعبہ کی تعمیر کے 40 برس بعد کی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے لے کر یہ مسجد حضرت نوح علیہ السلام کے دور تک ایسے ہی تعمیر اور موجود رہی، اور پھر طوفان نوح کے بعد باقی دنیا کی طرح یہ مسجد بھی منہدم ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے 3000 سال پہلے اس شہر کو کنعان کے لوگوں یعنی قیوسیوں نے یہاں آ کر آباد کیا تھا، اور اس سرزمین کا نام فلسطین بھی انہی کے دور میں رکھا گیا۔ یہ لوگ یہاں کئی ہزار سال تک قیام پذیر رہے، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آمد سے پہلے انہی قیوسیوں نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر کا کام بھی شروع کیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ خانہ کعبہ، اور اپنے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کے ساتھ مل کر مسجد اقصیٰ کی تعمیر کا کام کیا، اور اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد مسلمان اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی قوم یہودی کہلائی۔ تو مسجد اقصیٰ حضرت اسحاق علیہ السلام کے کنٹرول میں گئی۔ انہوں نے اس پاک جگہ کا خوب خیال رکھا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کا بعد میں ایک بیٹا پیدا ہوا جو کہ یعقوب کے نام سے جانے جاتے ہیں، اور ایک پیغمبر بھی ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، جن میں سے ایک یوسف علیہ السلام تھے، اور انہی یوسف علیہ السلام کو اللہ پاک نے نبوت عطا کی، اور کافی شان و شوکت اور عزت سے نواز کر مصر کے قید خانوں سے اسی ملک کا بادشاہ بھی بنا دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے باقی بیٹے فلسطین چھوڑ کر مصر میں آ کر آباد ہو گئے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے چند سالوں بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مصر میں نبی بنا کر بھیجا، تاکہ آپ یعقوب علیہ السلام کے باقی بیٹوں کو فرعون سے بچائیں اور بنی اسرائیل کی ہدایت کا کام کر سکیں۔ لہٰذا بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فرعون سے بچ کر مصر سے نکلے، اور یوں بنی اسرائیل ایک بار پھر سے فلسطین میں آ کر رہنے لگے۔ اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کا دور آیا، اور انہوں نے پھر سے مسجد اقصیٰ کی تعمیر کا کام شروع کیا، کیونکہ مسجد اقصیٰ اس وقت صرف چند کھنڈرات کا حصہ رہ چکی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے مسجد کی تعمیر کا کام شروع تو کیا، لیکن وہ اپنی زندگی کے اندر اس کو مکمل نہ کر سکے۔ لہٰذا انہوں نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر کی ذمہ داری اپنے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سپرد کر دی۔ پھر ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام، جو خود بھی اللہ کے پیغمبر تھے، انہوں نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر کو جاری رکھا، اور آپ نے ہی اس کو مکمل کیا۔ عراق کے بادشاہ بخت نصر نے سن 587 قبل مسیح میں یروشلم نامی شہر پر حملہ کیا، اور اس تعمیر کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دی۔ اس نے لاتعداد یہودیوں کو قتل کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے مذہبی صحیفوں کو بھی جلا دیا۔ لیکن کچھ عرصے بعد بخت نصر کی حکمرانی کو بھی زوال آیا، اور ایران کے بادشاہ کورس نے یروشلم فتح کر کے یہودیوں کو یہاں پر واپس آنے کی اجازت دے دی۔ اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام بھی اسی شہر میں رہا کرتی تھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی مقدس شہر میں پیدا ہوئے، اور ان کو یہیں پر یہودیوں نے اپنی سازش کا نشانہ بناتے ہوئے سولی پر لٹکا دیا۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے 70 سال بعد روم کے لوگوں نے مسجد اقصیٰ پر حملہ کر دیا اور اس قدر تباہی مچائی کہ مسجد اقصیٰ کی صرف 4 دیواری ہی کھڑی رہ گئیں۔ یہودی بھی اس کے بعد کئی 100 سالوں تک نہایت سخت دن گزارتے اور پوری دنیا میں ذلیل و خوار ہوتے رہے۔ یہ مسجد آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے تک ایسی ہی رہی جب تک واقعہ معراج پیش نہیں آ گیا۔ مسلمان پہلے مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، لیکن بعد میں اللہ کے حکم سے ان کا قبلہ خانہ کعبہ کو بنا دیا گیا۔ لیکن مسجد اقصیٰ کی عزت اور مقام و مرتبہ مسلمانوں کے دلوں میں ذرا برابر بھی کم نہ ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 6 سال بعد جب مسلمانوں کا لشکر مسلم ممالک کو فتح کرتا ہوا یروشلم شہر تک پہنچا تو اس وقت وہاں پر عیسائیوں کی حکومت تھی۔ وہ لوگ مسلمانوں کی فوج کو دیکھ کر قلعہ بند ہو گئے اور صلح کے لیے پیغام بھجوایا اور شرط یہ رکھی کہ جب مسلمانوں کے خلیفہ خود آئیں گے تب ہی یہ صلح طے قرار پائے گی۔ لہٰذا اس وقت کے خلیفہ حضرت عمر فاروق اس شہر کے تقدس کا خیال رکھتے ہوئے خود چل کر آئے اور بیت المقدس کے عیسائیوں کے ساتھ معاہدہ کر کے ان کو یہ اعمال نامہ دیا اور شہر کے اندر امن و امان کو اسی طرح قائم رکھا۔ اس معاہدے کے بعد حضرت عمر بیت المقدس کے اندر داخل ہوئے اور یہاں 2 رکعت نماز ادا کی اور یہاں پر ایک مسجد بنانے کا حکم دیا کیونکہ یہ مسجد ایک منہدم اور مٹی کا ڈھیر بن چکی تھی۔ لہٰذا بنو امیہ کے ایک خلیفہ جس کا نام عبد الملک بن مروان تھا، اس نے خلیفہ کے حکم پر مسجد کی تعمیر کا کام ایک بار پھر سے شروع کیا۔ بعد میں مختلف مسلم بادشاہوں نے مختلف ادوار میں اس کی مرمت کا کام جاری رکھا اور اس کے علاوہ ان لوگوں نے ایک وسیع اور عالیشان عمارت بھی قائم کروائی اور اس کا نام قبۃ الصغریٰ رکھا کیونکہ اس وقت یہ ایک سنہری گنبد والی ایک عمارت ہے۔ سال 1099 میں عیسائیوں کی صلیبی فوج نے اس مسجد پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا اور مسلمانوں کو یہاں سے قتل کر کے بھگا دیا، جس کے بعد نور الدین بادشاہ نے مسجد اقصیٰ کو واپس لینے کے لیے مہم کا آغاز کیا، لیکن وہ اپنی زندگی کے اندر ایسا نہیں کر سکے۔ لہٰذا اس کے بعد جب سلطان صلاح الدین ایوبی بادشاہ بنے تو انہوں نے سال 1187 میں صلیبی فوج کو شکست دی اور یروشلم شہر کو مسلمانوں کے لیے ایک بار پھر سے آزاد کروا دیا۔ اس کے بعد سال 1918 تک سب کچھ ٹھیک ہی رہا اور پھر برطانوی حکومت نے یروشلم شہر کو مسلمانوں سے چھین کر اس کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ یہ شہر برطانیہ کے قبضے میں آنے کی دیر تھی کہ یہاں پر یہودی آ کر تیزی سے آباد ہونے لگے کیونکہ باقی دنیا میں ان کو ظلم و اذیت کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ یوں چند ہی سالوں میں ایک بڑی تعداد میں یہودی یہاں پر آ کر رہنے لگے اور پھر سال 1948 میں یہودیوں نے یہاں پر اپنے لیے ایک الگ ملک یعنی اسرائیل کے قیام کا اعلان کر دیا۔ بس وہ دن ہے اور آج کا دن یہودی اس ارض مقدس کی سرزمین پر قبضہ کیے جا رہے ہیں اور آج انہوں نے فلسطین کو ایک چھوٹے سے علاقے میں تبدیل کر کے تقریباً پورے ہی ملک پر قبضہ جما رکھا ہے۔ یہودی، عیسائی اور مسلمان آج بھی اس ارض مقدس پر اپنی اپنی ملکیت ظاہر کرتے ہیں اور کوئی بھی اس سرزمین کو چھوڑنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس ارض مقدس کو لے کر لڑائی جھگڑے اور جنگیں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ امید ہے کہ مسجد اقصیٰ سے متعلق یہ انفارمیشن آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کے آخر میں ایک بار درود شریف پڑھنا مت بھولیے گا۔